بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے گھروں کے اندر بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آتی ہے۔ یہی کام ہمارے گھر میں پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ انہی کاموں کی وجہ سے ہماری غربت و ہراس کا ڈیرا بن جاتا ہے اور ہمارے گھروں سے اللہ تعالی کی رحمت و برکت کوسوں دور چلی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اس بارے میں علم نہیں رکھتے اور لا علمی گھروں کے اندر خواتین نہ ان کاموں کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی گھروں میں برکت آتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ گھروں کی خواتین کو ان کاموں سے روکا جائے تاکہ گھر کے اندر برکت آئے اور سکون حاصل ہو۔ یاد رہے کہ جب تک خواتین یہ کام نہیں چھوڑے گی تب تک گھر میں برکت اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہ کام کون کون سے ہے جسے خواتین کو روکنے کی ضرورت ہے اور جن کاموں کی وجہ سے گھروں کے اندر بے برکتی، غربت، پریشانی اور بے سکونی آتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان کاموں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ گھر کے اندر سکون اور غربت کے لیے آپ نے عورتوں کو کن کاموں سے روکنا ہے، اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ گھر کے اندر بے برکتی، پریشانی اور غربت کی شکایت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی صفائی ہے، یعنی وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تب اس پر سے برکت اور رحمت کی نظر اٹھ جاتی ہے۔ یوں انسان کو پریشانی، مشکل، غربت، افلاس اور محتاجگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچی ہے تو وہ تمہاری ہی ہاتھوں کی کیے ہوئی کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کرے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ خود اس کے گھر والوں کے ایسے کون کون سے اعمال ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اور کون سے گناہوں کی وجہ سے گھر میں غربت، بے بسی اور پریشانی کا سامنا ہے۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ہر طرح کی کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ گھر کی عورتیں بھی ہر طرح کی گناہوں سے بچے اور گھر کے مرد اور بچے بھی گناہوں سے دور رہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے، جو بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ نماز نہ پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت مہینوں تک نہ کرنا، اس کو معمولی گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہماری پریشانیوں کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم فرائض کو بھی قضا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں نماز و قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے چھوٹے بڑوں سے اس کا اہتمام کروایا جائے۔ ناظرین، آئے اب ان کاموں کی بات کرتے ہیں۔ عورتوں کو منع کرنے کی کوشش کرے کہ یہ کام عورتوں نے اپنے گھر میں نہیں کرنے، نہ خود ان کاموں کو کرے اور نہ ہی گھر کی کسی فرد اور نہ ہی اپنے بچوں کو کرنے دے۔ اگر تو خواتین خود اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے تو بہت بہتر ہے، ورنہ یہ ویڈیو اپنی خواتین کو ضرور دکھائے تاکہ وہ ان کاموں کے بارے میں جان سکے اور ان کاموں سے اجتناب کرے۔ یہ کام کون کون سے ہے ملاحظہ فرمائے۔ یاد رہے، ننگے سر کھانا پکانے سے بھی گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ کھانا بناتے وقت اپنے سر کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ لے۔ اسی طرح ننگے سر برتن دھونا اور ننگے سر کپڑے دھونا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سر کو ننگا نہ رکھے، کیونکہ عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کا بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد سو جانا بھی گھر میں بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے، یہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت غفلت کی نیند سویا رہتا ہے، تو اس وقت کا سونا اس کے لیے غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اکثر دیکھا جائے تو پہلے تو فجر کی نماز ہی قضا کر دی جاتی ہے، اور پڑھی بھی جائے تو اس کے بعد سو جانا بھی
ایک عام عادت بن چکی ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بتایا جاتا ہے۔ مہمان کے آنے پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ گھر میں مہمان کے آنے پر نہ خوش ہونا بلکہ یہ سوچنا کہ یہ کیوں آ گیا ہے، منہ بنانا، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مہمان کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی مہمان کی آمد پر ناراض ہوتا ہے اس کے گھر میں بھی غربت آتی ہے۔ یاد رہے کہ مہمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مہمان کی آمد پر آپ کی رزق میں فرق پڑے گا۔ عورتوں کو چاہیے کہ شام کے وقت جھاڑو نہ لگائے، نہ ہی صفائی کرے، کیونکہ شام کو گھر میں جھاڑو لگانے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بعض عورتیں کپڑے وغیرہ سے صفائی کر لیتی ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کام جو کہ عورتیں کرتی ہے وہ ہے گھر میں کوڑا کرکٹ کو اکٹھا کر کے چھوڑنا، یعنی کہ جب بھی جھاڑو لگایا تو کوڑا کرکٹ کو جمع کر کے ایک کونے میں چھوڑ دیا اور اس کو صحیح جگہ پر نہ چھوڑنا۔ یہ کام بھی گھر میں بے برکتی اور پریشانی لانے کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا بھی بے برکتی لاتا ہے۔ یاد رہے کہ مکڑی کے جالے گھر کی ویرانی کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کو یوں چھوڑنا غربت کے آنے کا سبب ہوتا ہے، اس لیے گھروں میں مکڑی کی جالے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ناخن کو دانتوں کے ساتھ کاٹنا یہ بھی ایک بری عادت ہے اور اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ایسا کرنا گھر میں غربت اور بے برکتی لاتی ہے۔ ایک اور کام یہ ہے کہ گھر کے دروازے کو کھول کر بلا وجہ دروازے میں بیٹھے رہنا، یہ کام بھی ایسا ہے جو گھر میں غربت لاتا ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر گھر کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسری عورتوں سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ ایسا کرنے سے اجتناب کی ضرورت ہے اور بیت الخلاء میں بغیر کسی وجہ کی باتیں کرنا یہ کام بھی ایسا ہے جو کہ گھر میں غربت لانے اور پریشانی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ بیت الخلاء میں باتیں کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے، بہت شدید ضرورت ہو تو باتیں کرے ورنہ اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس عادت میں بھی اکثر خواتین ہی مبتلا ہوتی ہے کہ کوئی کام یاد آ گیا تو بیت الخلاء میں ہی اس بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایسے کام ہے جن میں سے اکثر کی ممانعت احادیث میں بھی ملتی ہے۔ ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ ان کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہمارے گھر میں بے برکتی، غربت و پریشانی اور قہر کا سبب نہ بنے۔ یاد رہے کہ ان کاموں میں اکثر ایسے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے عورتوں کو بھی ان کاموں سے روکنا چاہیے اور گھر کے باقی افراد بھی ان کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک اور کام یہ کہ پینے کے پانی کو کھلا چھوڑنا، رات کو پینے کے پانی کو بغیر ڈھانپے سو جانا۔ یاد رہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن کو ڈھانپنے کی احادیث میں اور ایسا نہ کرنا بھی گھر میں غربت کا سبب بتایا جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن جو استعمال کرنا بھی درست نہیں۔ یاد رہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا بھی گھر میں غربت کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو برتن ٹوٹ جائے، جن میں دراریں پڑ جائے، تو ان برتنوں کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے۔ اسی طرح کی مزید کام ہے جن کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ الٹا لیٹنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اسے بھی بے برکتی آتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ الٹا لیٹنے کی ممانعت احادیث میں بھی آئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دائیں بائیں کروٹ لیٹے یا بائیں جانب کروٹ لیٹے یا سیدھا لیٹے، لیکن الٹا لیٹنے سے اجتناب کرے۔ قبرستان میں ہنسنا سخت گناہ ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جو کوئی قبرستان میں ہنستا ہے اس کی یہ عادت بھی غربت اور قہر کے آنے کا سبب بنتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کرنا۔ یاد رہے کہ اس بات سے بھی اسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے اور یوں کرنا بھی زندگی میں غربت کا سبب بن سکتا ہے۔ ناظرین، خود بھی ان کاموں سے اجتناب کرے، ان گناہوں کو نہ کرے اور خود بھی ان گناہوں کو نہ کرے۔ اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی
ان کاموں سے روکے، ان کاموں سے دوسروں کو آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔